اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی ان شاء، بابرکت ہے وہ ذات جو ان شاء اگر وہ چاہے جعل بنا دے لکا تیرے لیے خیر من ذالک، اس سے بہتر۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ ہونے چاہیے یا کوئی باغ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس سے بہتر اگر وہ چاہے نا تو وہ باغات دے دے، کئی باغات دے دے، تجری چلتی ہوں من تحتہا الانہار، اس کے نیچے نہریں، ان کے نیچے نہریں چلتی ہوں، ویجعل لک قصورا، اور بنا دے اس کے لیے محل، اس کے لیے اللہ تعالیٰ محلات بنا سکتا ہے، محل بنا سکتا ہے۔ یہ ان کا جواب ہے جو کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اگر چاہے تو محلات بنا دے اور چاہے تو باغات دے دے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ بل کذبوا بالساعہ، بلکہ انہوں نے جھٹلایا قیامت کو۔ یہ دنیا کے ایسے باتیں کر رہے ہیں نا کہ رسول چلتا پھرتا ہے، کھاتا پھرتا ہے، اس کے پاس خزانے نہیں ہیں، اس کے ساتھ کوئی ڈرانے والا نہیں ہے، اس کا کوئی باغ نہیں ہے، تو یہ تو ایسے باتیں ہی ہیں نا۔ اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے قیامت کو جھٹلا دیا ہے۔ وَأَعْتَدْنَا، اور ہم نے تیار کیا ہے، لمن کذب، اس کے لیے جو جھٹلائے، بالساعۃ، قیامت کو، سعیرا، اس کے لیے ہم نے بڑھتی ہوئی آگ تیار کی ہے، ہم نے تیار کی ہے۔ یہ ہے اعتدى يعتد، اعتدنا، ہم نے تیار کیا ہر اس شخص کے لیے جس نے جھٹلایا قیامت کو، ہم نے تیار کیا اس کے لیے بڑھتی ہوئی آگ۔ اذا رأتهم، جب وہ دیکھے گی، رأت تا ہوتی ہے نا لفظ کے آخر میں، اس کا معنی ہوتا ہے وہ، مؤنث کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ جب وہ دیکھے گی ہم ان لوگوں کو، من مکان بعید، دور کی جگہ سے، دور سے ہی آگ دیکھے گی نا، سمعوا لہا، یہ لوگ سنیں گے، لہا، اس کی، تغیظ، ایک آواز، تغیظاً، غصے والی آواز سنیں گی، وزفیرا، اور گدھے کی سی آواز سنیں گے، سخت غصے کی، اور جیسے ہم کہتے ہیں نا غیظ و غضب، اس سے بنا ہے تغیظاً، بہت غصے کی، وزفیرا، اور گدھے کی سی آواز سنیں گے۔ اس کی جو وضاحت ہے نا وہ صورت ملک میں بھی ہے، تکاد تمیز من الغیظ، وہاں آتا ہے۔ تو یہ ہے، اب یہ جو ہے نا جہنم، اس کے اندر شعور ہے، یہ باتیں کرتی ہے، اس کے اندر شعور ہے، اس کے اندر سمجھ ہے، اس کا شعور والا ہونا، غصے ہونا، گدھے جیسی آوازیں نکالنا، اس کی باتیں کرنا احادیث سے ثابت ہے، قرآن پاک سے بھی ثابت ہے۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، ہم کہیں گے جہنم کو کیا تو بھر گئی ہے، وہ کہے گی کیا مزید بھی ہیں، تو وہ جہنم باتیں کرے گی، جنت بھی باتیں کرتی ہے۔ احادیث میں اس کی کافی چیزیں اس کے بارے میں آتی ہیں۔ کچھ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں کہ یہ بے جان چیز کیسے بول سکتی ہیں، حالانکہ بے جان چیز بول سکتی ہیں اگر یہ ہماری زبان ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت گویائی دی ہے بولنے کی، اس سے جب یہ ہلتی ہے، پیچھے سے گلے سے آواز آتی ہے تو یعنی آواز نکلتی ہے، لفظ بنتے ہیں۔ اگر یہاں بول سکتی ہے نا تو پھر قیامت کو ہاتھ پاؤں یہ چیزیں اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا بلوا دے گا۔ بلکہ دنیا میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے معجزات تھے کہ بیڑیے نے باتیں کیں، ایک گائے نے بات کی، اسی طرح ایک وہ جو تنا تھا کسی درخت کا، اس کے بعد آتی تھی۔ تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، اور یہ بالکل احادیث قرآن پاک سے ثابت ہے ان چیزوں کا باتیں کرنا۔ وَإِذَا أُلْقُوا، اور جب وہ ڈالے جائیں گے، منہا، اس سے، مکاناً ضیقاً، کسی تنگ جگہ میں، جب وہ اس کی کسی تنگ جگہ میں ڈالے جائیں گے، مقرنین، جکڑے ہوئے، آپس میں جکڑے ہوئے، آپس مطلب ہاتھ پاؤں ان کے جکڑے ہوئے، گردن کے ساتھ جکڑے ہوئے، یا سارے مجرم آپس میں جکڑے ہوئے جب ڈالے جائیں گے، دعوا، وہ بلائیں گے، آواز لگائیں گے، ہنالک ثبورا، یہاں، تو وہاں وہ آواز لگائیں گے، ثبورا، ہلاکت کو پکاریں گے کہ مر جائیں مر جائیں مر جائیں، اس طرح کی باتیں کریں گے، وہ مرنا بہتر سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، نہ تم بلاؤ، نہ تم پکارو ایک ہی ہلاکت کو، وادعوا ثبورا کثیرا، بہت ساری ہلاکتوں کو پکارو، کئی موتوں کو پکارو کہ موت آئے موت آئے موت آئے۔ موت کبھی نہیں آئے گی، جو موت دنیا میں آنی تھی وہ آ چکی ہے، اب موت نہیں آئے گی، اب جتنا مرضی تم موت کو پکار لو کہ موت آئے۔ قل، ان سے کہہ دو، اذالک خیر، کیا یہ بہتر ہے، یہ تو جو تم جہنم میں ڈالے گئے ہو اور جکڑے ہوئے ہو، یہ بہتر ہے، یہ جہنم جو بولنے والی بہتر ہے، یا جنت الخلد، وہ ہمیشہ والی جنت بہتر ہے جس کا وعدہ کیا گیا متقی لوگوں سے۔
جو متقیوں سے وعدہ کیا گیا وہ جہنم بہتر ہے یا وہ جنت بہتر ہے یا یہ جہنم بہتر ہے، دونوں میں سے کون سی بہتر ہے؟ تو وہ کہتا ہے دنیا میں اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو یہ غریب ہیں، اس کے پاس باغات نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو ہمیشہ والے باغات ہیں نا، جنت ہے ہمیشہ والی، جس کا وعدہ متقین سے کیا گیا، یہ بہتر ہے یا وہ جہنم بہتر ہے جس میں تم ڈالے جاؤ گے؟ کانت لہم جزاء و مصیرا، انہیں ہوگا ان کے لیے بدلہ و مصیرا، اور وہ ان کے لیے بدلہ ہوگا اور ٹھکانہ ہوگا۔ یہ جنت ان کے لیے بدلہ ہوگی اور ٹھکانہ ہوگی۔ لہم فیہا ما یشاؤون، ان کے لیے اس میں جو وہ چاہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، جو وہ چاہیں گے ان کے لیے اس میں وہی کچھ ہوگا، اور یہ وہاں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ گویا کہ دنیا میں اگر ان کو کوئی چیز نہیں نہ ملی، وہ امیر نہیں ہیں، ان کے باغات نہیں ہیں، ان کے پاس خزانے نہیں ہیں، لیکن قیامت کو وہ جو چاہیں گے، یعنی جنت میں وہ جو چاہیں گے ان کو ملے گا۔ لہم فیہا ما یشاؤون خالدین، وہاں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اب اگر کوئی جنتی یہ سوچے کہ میں نے انبیاء کے درجے پر پہنچنا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایسا مصروف کر دے گا کہ ان کے ذہن میں عجیب و غریب خیالات نہیں آئیں گے، کیونکہ انبیاء کے درجے بہت اوپر ہیں، ان کے تفاوت بڑا ہے، ان کی جگہ، ان کے مکانات اور ہیں، اور عام جنتیوں کی اور ہیں، درجات میں بڑا فرق ہے، برتری کے حساب سے بڑا فرق ہے، تو لہٰذا ان کے ذہن میں ایسے خیال نہیں آئیں گے، وہ اپنی طرح ہی اپنے آپ میں بڑا خوش ہوں گے۔ ان اصحاب الجنت الیوم فی شغل فاکہون، وہ اپنے شغل میں بڑے خوش ہوں گے، تو ان کے ذہن میں ایسا آئے گا کہ نہیں کہ ہم فلاں مطالبہ کر لیں یا ہماری وہ فلاں خواہش ہو جائے۔ دنیا میں بھی ایسا ہی ہے نا، ہر بندہ ایسی خواہش نہیں رکھتا کہ جو اس کا ہوتا ہے نا، گھر بار اور معاشرہ اور بیوی بچے، اس کے حساب سے اس کی خواہشیں آتی ہیں۔ جتنا بندہ امیر ہوتا ہے نا، پھر اس کی خواہشیں بڑھتی رہتی ہیں۔ ایسا نہیں کہ ایک بندہ بالکل گاؤں میں بیٹھا ہے اور اس کے پاس 5 مرلے کا مکان ہے، تو وہ جہاز کا، ہیلی کاپٹر کی خواہشیں رکھی یا مطالبہ کر دے، نہیں، بلکہ وہ کہے گا میرا گھر اچھا ہونا، میرا گھر کھلا ہو، میرے گھر میں کوئی نہ کوئی سواری ہو، مجھے گھر میں یہ سہولتیں ہوں، تو اس کے حساب سے اس کے ذہنوں میں اس کے خیالات آتے ہیں۔ ایسے ہی جو جنتی لوگ ہیں نا، وہ یہی خیال ذہن میں لائیں گے کہ جو وہ چاہیں گے وہ ان کو ملے گا، لیکن بہت بڑے وہ بہت انبیاء کے درجے کے انہیں ذہن میں خیال نہیں آئیں گے ان کے۔ کان علی ربک، یہ تیرے رب پر وعدہ ہے، تیرے رب کے ذمے ہے یہ، مسئولہ، جس کی دعا مانگی جانی چاہیے، مسئولہ جس کا سوال کیا جانا چاہیے، یا یہ اس چیز کی دعا کی جانی چاہیے، یا اس کا معنی یہ ہے یہ ایسا وعدہ ہے جو یقیناً پورا کیا جائے گا۔ کان علی ربک وعدا مسئولا، یہ ایسا وعدہ ہے تیرے رب پر، تیرے ذمے، جو بالکل پورا کیا جائے گا۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور اس دن وہ اکٹھا کرے گا ہم ان کو، وَمَا يَعْبُدُونَ، اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے علاوہ، یہ سارے اس میں حجر ہیں، شجر ہیں، جن کی لوگ پوجا کرتے تھے، گائے کی، سانپ کی، بندر کی، حیوانات کی، اور انبیاء کی بھی جن کی پوجا کرتے تھے، بیل گائے کی اور پتھروں کی پوجا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سب کو بلائے گا، سب کو اکٹھا کرے گا۔ جو سورج کی پوجا کرتے تھے ان کو بھی، چاند والے بھی، ستاروں والے بھی، سب کو اللہ تعالیٰ اکٹھا کرے گا۔ فَيَقُولُ، اللہ تعالیٰ کہے گا، أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ، کیا تم نے گمراہ کیا میرے بندوں کو، هَؤُلَاءِ، ان بندوں کو، میرے ان بندوں کیا تم نے گمراہ کیا، ام ہم ضلوا السبیل، یا وہ خود رستے سے بھٹک گئے، وہ خود گمراہ ہوئے، تم نے ان کو گمراہ کیا۔ قالوا، وہ کہیں گے، سبحانک، تو پاک ہے، ما کان ینبغی لنا، ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے، یعنی ما کان ینبغی، نہیں ہے لائق ہمارے لیے لائق نہیں ہے کہ ان نتخذ من دونک من اولیاء، کہ ہم بنائیں تیرے علاوہ کوئی اولیاء، ہم تو خود تیرے علاوہ کسی کو دوست نہیں بناتے، تو ہم ان کو کیسے گمراہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان ہر چیز کا پہلے ہی علم ہے۔ اس سے سوال سے مقصد یہ ہے کہ جو لوگ غیر اللہ کی پرستش کرنے والے تھے ان کو لاجواب کر دیا جائے اور ذلیل و رسوا کر دیا جائے، اور جو پاک باز ہستیاں تھیں، انبیاء تھے، جن کو لوگ اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے تھے، وہ خود اپنی زبان سے اس بیزاری کا اعلان کر دے کہ یا اللہ، ہم تیرے علاوہ کسی کو دوست نہیں سمجھتے، نہیں بناتے، تو انہوں نے ہمیں تیرا شریک بنایا، ان کا قصور ہے، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، ہم تو بالکل پاک صاف ہیں، ہم تیرے علاوہ کسی کو ایسے دوست نہیں بناتے۔
वलाकिन मत्ताअतहुम, और लेकिन मत्ताअतहुम तो ने फ़ायदा दिया इनको, व आबाअहुम और इनके आबा अजदाद को, हत्ता नसु ज़िक्र, हत्ता कि ये नसीहत को भूल गए, हत्ता कि ये तेरी नसीहतों को भूल गए, अम्बिया की नसीहतों को भूल गए। इसलिए इन्होंने यानी बुत परस्ती और शिरक करना शुरू कर दिया, अम्बिया को पुकारना शुरू कर दिया, अम्बिया को अल्लाह ताला का जुज़ बनाना शुरू कर दिया, अल्लाह के बेटे कहना शुरू कर दिया, अल्लाह के नूर कहना शुरू कर दिया। ये असल नसीहत को भूल गए। वकानो कौमम बूरा, और ये कौम ही हलाक होने वाली है, ये हलाक होने वाली कौम है। फ़क़द कज़्ज़बूकुम, पास यकीनन उन्होंने जुटला दिया तुमको। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अब अल्लाह ताला कह रहा है इन मुशरिकों को कह रहा है कि जिनको तुम कहते थे ना ये हमारे मबूद हैं या अल्लाह से हमें छुड़वा लेंगे, तो इन लोगों ने तुमको जुटला दिया है। बिमा तक़ूलून, जो तुम कह रहे हो ना, तुम बातें करते हो, इन्होंने तुमको जुटला दिया है कि तुम झूठी बातें कर रहे थे। बस अब क्या है, फमा तस्ततीऊन, बस नहीं तुम ताकत रखोगे, सरफन, ना सरफन हटाने की, ना तुम हटाने की ताकत रखते हो, वला नसरा, और ना मदद करने की, किसी की मदद करने की ताकत रखते हो। वमन यज़लिम, यानी तुम एक दूसरे की मदद भी नहीं कर सकते और तुम किसी से कुछ हटा भी नहीं सकते। वमन यज़लिम मिनकुम, और जो कि जुल्म करेगा, मिनकुम तुम में से, नुज़िक़हु, हम उसको ज़ायक़ा चखाएँगे, अज़ाबन कबीरा, बहुत बड़े अज़ाब का। वमा अरसलना, और नहीं हमने भेजा, क़ब्ल का तुझसे पहले, मिनल मुरसलीना, किसी भी रसूलों को, हमने रसूलों को नहीं भेजा, इल्ला मगर, इन्नहुम, बेशक वो, लयअकुलून त्वामा, बेशक वो यकीनन खाना खाते थे। सब जितने भी हमने भेजा सब खाना खाते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतराज़ कैसा है कि वो खाना खाता है, बाज़ारों में चलता फिरता है। सब अम्बिया ही खाना खाते थे। यमशूना फिल अस्वाक़, और बाज़ारों में चलते थे। तुम उनको अम्बिया मानते हो, कहते इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हम इब्राहीमी हैं, हम इस्माइल को मानते हैं, उनको तुम मानते हो। लेकिन यहाँ जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आती है तो तुम कहते हो कि खाना खाता है, फ़लाँ करता है। तो अगर खाना खाना और बाज़ारों में चलना फिरना ये नबूवत के ख़िलाफ़ है, तो तुम पहले अम्बिया को नबी क्यों मानते हो। वजअलना, और हमने बना दिया, बाज़कुम, तुम में से बाज़ को बाज़ के लिए आज़माइश, हमने बाज़ को बाज़ के लिए आज़माइश बनाया है। अम्बिया को मुशरिकीन के लिए आज़माइश है, और अम्बिया को मुशरिकीन के लिए आज़माइश बनाया, और मुशरिकीन को अम्बिया और अहले ईमान के लिए आज़माइश बनाया। दूसरे के लिए आज़माइश बन कर आए हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, अतस्बिरून, क्या तुम सब्र करते हो। अब तुम इन आज़माइशों पर सब्र करते हो या नहीं करते हो। अब तुम इन आज़माइशों पर सब्र करते हो या नहीं करते हो। यानी गोया कि कोई बंदा बीमार है, कोई फ़कीर है, कोई अमीर है, कोई तंदुरुस्त है, इस तरह ये सब चीज़ें, क्या तुम इस ऐसे मौके पर सब्र करते हो या नहीं करते हो। तो इसका माना यह है कि साथ ही सब्र करो, यानी अपने दीन को कबूल करो, दीन पर डटे रहो, कि सब्र करो। वकान रब्बुका बसीरा, और यकीनन तेरा रब देखने वाला है। अल्लाह ताला सब कुछ देख कर ही ना, देख कर ही सारे काम करता है। जो तुम्हारा रब कर रहा है वो देख कर ही करता है, उसके काम में हिकमत है। दूसरा यह है कि तुम्हें जो लोग तकलीफ़ें देते हैं और ताने देते हैं कि बाज़ारों में चलता फिरता है और इस पर ख़जाने नहीं है, ये गरीब सा है, तुम इस पर सब्र करो, तेरा रब इनको देख रहा है, तुम्हारा रब तुम्हारी मेहनत की कभी बेकदरी नहीं करेगा।